بیٹھو جی بیٹھو بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر عبد الگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میں موجود ہوں کالگان منڈی سبزی منڈی کے مقام پر اور میرے ساتھ ہمارے ایک درینہ ساتھی کسی زمانے میں ہمارے ساتھ صافت کرتے تھے. آج میں نے انہیں یہاں آڑتی دیکھا, خرید و فروخت بڑے کاروباری یہاں کمیشن شاپ کے ساتھ. کیا نام ہے آپ کے کمیشن شاپ کا؟ گلیات کمیشن شاپ. گلیات کمیشن شاپ. اور نام انہیں سے جاننا چاہیے پورا نام کیا تھا آپ کا؟ سید ماجد علی شاہ ترمزی. سید ماجد علی شاہ ترمزی. آپ کتنا عرصہ صافت سے وابستہ رہے؟ میں الحمدللہ 8 سال میں نے صافت کی ہے. ہزارہ نیوز سے سٹارٹ کیا تھا اور صبح اخبار میں بیورو چیف رہا ہوں, پائن اخبار میں بیورو چیف رہا ہوں. اس کے بعد ہزارہ ایکسپریس اور مانسہرہ نیوز میں ایز اے ایگزیکٹو ایڈیٹر. پھر وہاں سے میں نے چھوڑ دیا تھا بس. اچھا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیوں چھوڑا؟ سر جب تک میری والدہ زندہ تھی تو میں صافت کرتا تھا بس. والدہ فوت ہونے کے بعد, والدہ کے فوت ہونے کے بعد میں نے صافت چھوڑ دی تھی. پھر آپ کو اس فیلڈ میں یہاں تک اس کاروبار میں کون لایا؟ سر میں پہلے سے مجھے یہ کاروبار آتا تھا, میں پہلے بھی کیا ہوا تھا یہ کام, پھر واپس اسی کام پہ آ گیا. الحمدللہ کلال کی روزی کما رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, فضل ہے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو بہت لوگ ہیں کام کرنے والے. ہمارے ساتھ ہیں حاجی ندیم صاحب ہیں, یہ جو آنر ہیں, ملک جمیل, ملک شبیر صاحب, یہ بھی آنر ہیں یہاں پہ. اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے منڈی کا کام ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک دکان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے. یہ ایک فن ہے جو اس میں تیرنا جانتا ہے, جو آ جاتا ہے پھر وہ اپنے ایسا بجوسا سب کو کرتا ہے. تو اچھے آدمی کی یہاں قدر ہوتی ہے. پھر مال زمیندار کا ہوتا ہے, پورے پاکستان سے آتا ہے. آپ نے یہاں پہ فروخت کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کیا فروخت کر رہے ہیں آج کل؟ ہمارے پاس فروٹ ہوتا ہے, سبزی بھی ہوتی ہے, آلو پیاز ٹماٹر, اور اس کے علاوہ فروٹ جو ہے جو سیزن کا فروٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس. اچھا شاہ صاحب, وہ صافت کا کیڑا ہوتا ہے نا جو اکثر انسان کے ذہن میں آتا ہے, کبھی کبھی آپ کو چیز آتی ہے کہ میں کھود جاؤں دوبارہ, میں ایسی خبریں لکھوں, ان کے خلاف جہاد کروں؟ یہ تو میں ویسے بھی کر رہا ہوں جہاں تو جہاں پہ کوئی خرابی دیکھتے ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے اخبار چھوڑی ہے ہم نے. ہمارا وہ کیڑا ختم نہیں ہوا ہے جو ہم صافت کرتے تھے. 8-10 سال بڑا ٹائم ہے. 10 سال بڑا ٹائم ہے. 35 سال آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے خرچے پر اپنے پیٹ سے کھا کر لوگوں کی صدا بلند کر کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں انٹرویو کر رہا تھا یہاں کسی دوست نے کہا کہ آپ کیسے صحافی ہیں, گزشتہ دنوں آپ نے ایک مظلوم کی خبر لگائی, اس کے ساتھ تھے, دوسرے دن آپ ظالم کے ساتھ کھڑے تھے. یہی بات اس نے کہی نا. لیکن صحافی کو مروز الزام ٹھہرانا میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے. پہلی دفعہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی, میں نے اس کی خبر لگا دی. دوسری دفعہ اس نے اپنا موقع پیش کیا دوسرے نے کہ جی یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح اس کا موقف ہی. یہ صحافی کا کام ہے کہ دونوں کا بیلنس کرنا ہے یا کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا؟ نہیں, صحافی کا کام ہے. اگر ہم سامنے جو دیکھتے ہیں آئینہ, اگر آپ دیکھیں آئینہ کو دیکھیں تو اس کا سامنے کا چہرہ نظر آتا ہے, لیکن آئینے کے پیچھے کیا فلم ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ لوگوں کو بتانی پڑتی ہے. یہ صحافی کا کام ہے, وہ دکھاتا ہے کہ یہ آئینے کے پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہے. سامنے آئینے کے سامنے تو اور چیز نظر آ رہی ہے. جہاں پہ ہمیں جو مظلوم ہے, ظالم ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے, حالانکہ آئینے کے پیچھے دیکھو تو وہ بھی مظلوم ہی ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا, دونوں کا موقف ضروری ہے. بالکل شاہ صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. صحافی اس کے اندر جا کر پھر دونوں چیزوں کو سامنے لاتا ہے. وہ کسی کی پارٹی نہیں ہوتا, نہ وہ لفافہ لیتا ہے, اس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ جناب ہڈی ڈال دی, لفافہ دے دیا, فلاں کر دیا. میں آنا کیمرہ کہتا ہوں, کوئی کسی سے اگر کوئی کہے مجھے کہ جی اس خبر کو روک لو, اتنے پیسے لے لو یا اتنے پیسے لے لو اور لگا لو, مجھے کوئی چیلنج کر لے, میں اسے کہوں گا کیا ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہوتی. صحافی, حالانکہ میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ صحافی تو خبر نہیں روکتا, ادارے روک لیتے ہیں, صحافی خبر نہیں روکتا. صحافی کی خبر جاتی ہے اداروں کے پاس, جہاں صحافی نہیں بکتا ادارے بک جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے بڑی زندہ مثالیں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے کافی سارے ایسے مواقع آئے ہیں جو منسٹر لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے, وہ صحافی تو کہتا ہے کہ میں نے تو لگانی ہی لگانی ہے, لیکن اداروں میں وہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ لفافہ لے کے اداروں کے مالکان کو خرید لیتے ہیں, لیکن صحافی نہیں بکتا. صحافی تو اپنی جان پر کھیل جاتا ہے لیکن اپنی خبر نہیں بیچتا. 100% ٹھیک ہے شاہ صاحب نے. شاہ صاحب آپ کاروبار سے وابستہ ہو گئے, ماشاءاللہ خوشحال ہے, آسودہ حال ہے, اپنا اور اپنے بچوں کا, خاندان کا اچھے طریقے سے. باقی مسائل منڈی کے حوالے سے آپ بات کریں, یہاں پر آپ کو کیا مسائل ہیں؟ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے.
چلے महंगाई تو ہے ملک پورے ملک میں ہے महंगाई, لیکن یہاں پہ اصل جو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا وہ افغان ریفیوجیز کے جانے کے بعد پیدا ہوا ہے. یہ ہر بندہ اپنا رزق کماتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کی تقسیم ہے. کسی کے رزق پہ یا کسی کے اس پہ نظر رکھنا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ گناہ ہے. لیکن افغانیوں کے جانے کے بعد کافی تقریباً 70% کام پہ فرق پڑا ہے. وہ لوگ محنتی تھے, تو ہمارے لوگ بھی محنتی ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بس کہتے ہیں کہ جہاں اس وقت گزر جائے. لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ ان کو نکالنے کے بجائے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کاؤنٹر قائم کیے جاتے, ان کے لیے آفیسز قائم کیے جاتے. ان لوگوں کی باقاعدہ ہر 6 ماہ بعد رجسٹریشن ہوتی اور رجسٹریشن فیس ہوتی. اور یہ ہمارے جو قومی خزانے کے لیے بھی بہت اچھا تھا کہ کافی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. جی شاہ صاحب نے ٹھیک کہا, اجلت میں کیے گئے فیصلے بعض اوقات نظام کا باعث بنتے ہیں. جو لوگ ہمارے ملک کے لیے معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے تھے, ان کو نکال کر ان کے جانے سے اب دیکھیں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. وہ لوگ محنتی تھے, کاروبار کرتے تھے, اور اس کا فائدہ ہمارے ملک کو, ہمارے علاقے کو, ہمارے ڈسٹرکٹ کو, ہمارے عوام کو ہوتا تھا. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کی قلت اور کمی پیدا ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں ٹماٹر سبزیاں کہاں جا رہی ہیں, کوئی قوت خرید کسی کے پاس نہیں ہے. سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, کوئی اس کا فارمولہ بھی نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا, آپ اگر اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو نکال رہے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں, تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں پاکستان کے اندر. یہ اربوں اور خربوں میں تھے. جب وہ لوگ جہاں سے نکلے ہیں تو وہ اپنے ایسٹ اونے پونے ہی فروخت کر کے نکلے ہیں, لیکن پیسہ پاکستان کا لے کر نکلے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قومی خزانے پہ بڑا بوجھ پڑا ہے. ان لوگوں نے تقریباً کم و بیش 1000 ارب روپیہ وہ لے کر گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے تھے, لیکن ملک کے اندر ہمارے جو ہے سسٹم کے اندر وہ پیسہ رن کر رہا تھا. اس سے مہنگائی بھی بڑھی ہے اس فیصلے سے. اور بارڈر بند ہونے کے بعد جو ہمارے آلو کے ذمہ دار تھے, باقی فصلوں کے جو ذمہ دار تھے, ان کے حالات بڑے خراب ہوئے ہیں. اور ابھی تو جہاں پہ لوکل 1-2 ماہ کا سیزن ہے ٹماٹر کا, چلو ان لوگوں کا مزدوری ہوگی, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. کہ افغانستان سے جو ٹماٹر آتا تھا ایک بیلنس تھا ملک کے اندر, ریٹ میں بھی بیلنس تھا. ابھی ہمارے پاس فروٹ نہیں ہے. جو ہمارے کوئٹہ اتنا وہ پورے ملک کو پورا نہیں کر سکتا یہ جو فروٹ ہے. ابھی انگور کا سیزن ہے, آگے انار کا سیزن ہوگا. پچھلا پورا سیزن انار کے بغیر گزرا ہے پاکستانیوں کا. تو یہ فیصلے یہ سوچ سمجھ کے کرنے, یہ فیصلے دیکھیں یہ اندر کے لوگ ہیں, یہ نچلی سطح سے سوچتے ہیں اور اس کا نفع نقصان حکومت کو یہ بتاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو معاشی طور پر اس چیز کو اتراؤ چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کا نقصان عوام کو ہوا, ملک کو ہوا, ہم سب کو ہوا. اس سب چیز کو نظر رکھنا چاہیے کہ آئندہ مستقبل میں اس عوام کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے نا, ملکی حالات اس طرح کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی بارڈر محفوظ نہیں رہا. ابھی بلوچستان دیکھیں, جو ہمارا وزیرستان والا ایریا, کے پی کا جو علاقہ ہے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, اس فیصلے کے بعد بارڈر ہمارے غیر محفوظ ہوئے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت بڑی سرحد ہے, جو انڈیا کے ساتھ بھی اتنی لمبی سرحد نہیں ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ بڑی لمبی سرحد ہے. اس فیصلے کے بعد ہمارے منفی اثرات مرتب ہوئے. کاروبار کو چھوڑیں, باقی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے. آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیں, وہاں کیا بن رہا ہے. تو اوورآل پاکستان کے حالات جو اندرونی حالات. بالکل جنگ کہیں اور ہوتی ہے. ایران اور امریکہ کی سارے اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں. اندرونی جو لوگ کھیل رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کو جو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, جو اندرونی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور جاؤ جھگڑاؤ کیا جا رہا ہے, تو اس سے عوام بھی متاثر ہوتی ہے. مہنگائی کا بھونچال ہے, معاشی طور پر ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں. آئی ایم کی لٹکتی تلوار جو آئی ایم ایف کی وہ ہمارے سر پر موجود ہے, کیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جی میں ایک بات ایڈ کرتا, ایک بات جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک کے اندر, تو کسی قسم کا جو آپ سمجھے کہ ملک کے اندر کوئی ترقی ہوگی, کوئی اس طرح کا کوئی کام ہوگا, معاشی ترقی ہوگی یا ملک کے اندر خوشحالی آئے گی, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس ملک کے لیے جو سوچتا ہے وہ, ہم تو سوچتے ہیں اس ملک کے لیے.
سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، بعد میں یہ سیاسی پارٹیاں. میں ویسے سیاسی پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ سے، لیکن جو ہم ملک کے لیے سوچتے ہیں بعد میں تحریک انصاف کے لیے سوچیں گے، پہلے اپنے ملک کے لیے. جو پہلے ملک پھر تحریک انصاف، باقی پارٹیوں کے ساتھ، اسی کے ساتھ جا چاہوں گا.